जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रेड ज़ोन के साथ आपका होस्ट साजिद साक आपके सामने हाज़िर है। नाजरीन, आज सबसे पहले मैं सारे पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की तरफ से जितनी यहाँ पे हमारे अक़लियतें बसती हैं, आज उसी गम व गुस्से का इजहार करते हैं जो कि नीदरलैंड्स में, हॉलैंड में एक डच पार्लियामेंटेरियन की तरफ से गुस्ताखी की गई और जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजेबा खाके बनाने की जिसारत की गई। और आज हम ये बताना चाहते हैं सारी दुनिया को कि पाकिस्तान में बसने वाले मुस्लिम हों या पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हों, वो इकट्ठी हैं, उनका दिल इकट्ठे धड़कता है। अगर किसी के साथ किसी का दिल रंजीदा होता है तो उसके साथ ना सिर्फ वो मुस्लिम्स का रंजीदा होता है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल रंजीदा है इस बात से। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये सिर्फ कह देना कि वहाँ पर आज़ादी राय है और हमारा वहाँ पर ये यूएन के साथ ये बात करना शायद इतना असर ना रखे, तो मैं समझता हूँ कि ये वीकनेस नज़र आई हमें गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस होना चाहिए। जब कौम इस इशू पर आपके साथ खड़ी है, जब कौम कह रही है कि इस हुर्मत के लिए हम खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को एक सॉलिड स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि आज नीदरलैंड्स ने किया है, उससे पहले डेनमार्क ने किया था, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, शायद नाजरीन को इल्म ना हो कि ये बाहर की जो कौमें हैं ये ना सिर्फ मुस्लिम्स पर अटैक इस तरह से करते हैं, बल्कि इन्होंने तो तकरीबन 10 साल पहले एक मूवी बनाई डिवेंची कोड के नाम से कि जिसमें इन्होंने मसीहत की तौहीन की। हमने तब भी आवाज़ बुलंद की थी, हम आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और हम उन सारी क़ुव्वतों को बताना चाहते हैं कि जो मज़हब के नाम पर ये बांटना चाहते हैं या मज़हब के नाम पर ये दूसरों के दिलों को रंजीदा करते हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर गयूर आवाम बसती है। पाकिस्तानी कौम जो है वो आज साथ खड़ी है, और हम मुतालबा करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि वो नीदरलैंड्स के साथ इस इशू को ज़रूर टेकअप करें, और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए पूरी कौम की तरफ से। और ये जो OIC की बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये आपसे पहले भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बातें की OIC की, मगर मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम को, OIC को इस बात पे संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि जैसे पहले इस तरह से होता रहा वैसे ही होता रहे। क्योंकि OIC का रोल ऐसा है जैसे क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर आया होता है। और मैं हम सब TV की तरफ से, सारी माइनॉरिटी की तरफ से खान साहब और वज़ीर ख़ारजा साहब से मुतालबा करता हूँ कि वो जब UN के इजलास में जाते हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट करें कि ना सिर्फ ये मुस्लिम्स के साथ दिल दुखा है, आपने ये जसारत की है, बल्कि इसमें पाकिस्तान की सारी अक़लियतें उनके साथ खड़ी हैं। और आज हम बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस तरह के इक़दाम की, इस तरह की हथकंडों की सख्ती से मज़म्मत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आवाम के दिल की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएगी और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। और इसके साथ ही मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ उन सारे साथियों के साथ जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सारे साथियों के साथ जो अपनी अपनी जगह पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एक दरख्वास्त करूँगा कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं किसी बाहर से नहीं आई,
یہ کرسچنز جو ہیں باہر سے نہیں آئے، نہ ہندو باہر سے آئے، نہ سکھ آئے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہمیں اس وقت اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور خدا کے لیے اس دفعہ ہم ایسا کوئی عمل نہیں کریں کہ جس طرح سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے ابھی کہ جب ایک سیک ریلیجس مووی بنائی گئی، امریکہ کی طرف سے شرارت کی گئی، تو یہاں پر پاکستان کی املاک کا نقصان پہنچا، یہاں پر چرچز کو جلا دیا گیا، یہاں پر بائبل مقدس کو جلا دیا گیا، یہاں پر ہم گیتوں کی کتابوں کو جلا دیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ سب کے ایمان کا ایک جز ہے کہ حضرت عیسیٰ، یہ جتنے بھی پیغمبر ہمارے یہاں پر آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کی حرمت برابر ہے، اور ان کے ماننے والوں کا بھی خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو خدا کے لیے اس دفعہ ہم نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے، کیونکہ باہر کے ملکوں کی جو سوچ ہے، جو ان کی اپروچ ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور میں آج سارے پاکستان کے علماء حضرات کو بھی، میں سارے اپنے کرسچن کلرجی کو، جتنے بھی ہندو ہیں، پنڈت ہیں، اور سکھوں کے لیڈرز ہیں دوسرے، ان سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اس دفعہ کٹھے کھڑے ہو کر اس کو کنڈیمڈ کریں، تاکہ پوری دنیا میں یہ آواز جائے کہ اس طرح کی حرکتیں پاکستان کے بچے سے لے کر بزرگ تک اور ہر مذہب کے لوگ ایسی چیزوں کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں، اور ہم کھڑے ہیں اکٹھے ایک قوم کی طرح کہ جب تک یہ اپنے اس حرکت پر معافی نہیں مانگیں گے، ہم اکٹھے پروٹیسٹ کریں گے۔ دوسری بات میں یہاں پر آج بات کروں گا کہ پی ٹی آئی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس کے یہ جتنے تقریباً 12 دن پرائم منسٹر کے حلف اٹھانے کے بعد سے آج تک، پہلی چیز کی جو میں پازیٹیو ان کی جو اپروچ ہے اس پہ داد دینا چاہوں گا، جو انہوں نے ایک قدم اٹھایا کہ انہوں نے ایک ہیلپ لائن ڈیولپ کی ہے ابھی 8090 کے نام سے، اور یہ ہیلپ لائن خواتین اور بچوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ کہیں بھی تشدد ہو، کہیں ایسڈ برن کا کوئی واقعہ ہو، کہیں کوئی ریپ کا واقعہ ہو، کہیں ڈومیسٹک وائلنس کا واقعہ ہو، تو آپ یہاں پر کال کر سکتے ہیں 8090۔ یہ ابھی ہمارے پاس خبر آئی کہ یہ لانچ کیا گیا ہے۔ مگر کیا ہی اچھا ہوتا خان صاحب اور آپ کی کیبنٹ کہ اگر آپ اس میں مائنورٹیز کے لیے بھی ہیلپ لائن بنا دیتے۔ اور میں آج مطالبہ کرتا ہوں ہیومن رائٹس کی منسٹر جو ہیں شری مزاری صاحبہ سے، کیونکہ آپ خود ایک خاتون ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں، بہت اچھا اقدام ہے یہ جو کیا گیا، مگر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز بھی کمزور طبقہ ہے، جو کہ ہے پاکستان کا، کہ جن کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہوتے ہیں، آپ تھانے میں جاتے ہو، آپ کے خلاف آپ کی جو ہے ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تھانے والے ایف آئی آر نہیں کاٹتے، ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کس کرب سے مائنورٹیز کے لوگ یہاں پہ گزرتے ہیں، کس کرب سے وہ جب بچی کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پھینک دیا جاتا ہے چوتھے مالے سے۔ آپ اس پہ سوچئے کہ مائنورٹیز کو جب فورسفلی کنورجنس ہوتی ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے، ان کی بچوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے، اور جب وہ ایف آئی آر کرانے جاتے ہیں تو ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی۔ تو مجھے بتائیے، آپ اس وقت اقتدار میں ہیں، آپ بتائیے کہ آپ نے کیا سوچا مائنورٹیز کے لیے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے تعصب کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ آپ نے کے پی کی گورنمنٹ بھی، کیبنٹ بھی پوری فارم کر لی ہے، آپ نے نیشنل کی بھی فارم کر لی ہے، آپ نے پنجاب کی بھی ساری فارم کر لی، مگر کہاں پہ ہیں مائنورٹیز کے لوگ؟ کون ان کی آواز بلند کرے گا؟ کون ان کے حقوق کی بات اسمبلی میں کرے گا؟ کون، کس کو قلم دان دیا ہے آپ نے مائنورٹیز کا کہ وہ اپنے لوگوں کو لیڈ کر سکے؟ خدا کے لیے
یہ جو آپ نے تعصب کا پلندہ اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، یہ جو پردہ آپ کے آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، ہم تو آپ کو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکویلٹی کی بات کی تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو خان صاحب کہ آپ نے وعدے کیے تھے، اور میں پہلے بھی کہتا رہا کہ 5 سال کی حکومت آپ نے کی کے پی میں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کو چھوڑا. میں نے آپ کو چھوڑا کیونکہ میں 5 سال کارکردگی دیکھ چکا تھا. بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ شاید مجھے ٹکٹ نہیں ملی. خان صاحب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا. میں نے ٹکٹ سے 1.5 سے 2 مہینہ پہلے ریزائن کیا. کیوں؟ کیونکہ میں ایسی کیبنٹ میں نہیں رہنا چاہتا، یا میں ایسی اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتا کہ جن کو بولنے کا حق نہ دیا جائے، کہ جن کے حقوق کی بات نہ کی جائے، کہ جن کو ایسے سمجھا جائے جیسے ان کو آپ نے خیراتی سیٹیں دی ہوئی ہیں. تو خان صاحب آپ نہ صرف پاکستان میں اپنا امیج خراب کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے مائنورٹیز کے ساتھ کیا کیا ہے. وعدے کرنے میں تو آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا، آپ کرتے ہیں وعدے، مگر جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو وہ 0/0 ہوتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ مائنورٹیز مایوس ہو جائیں آپ سے، کیونکہ پہلے بھی بہت مایوسیاں ہیں. تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے اس ایروگنس کو، اس رویے کو تھوڑا سا تبدیل کیجئے. اور جہاں تک آپ کے وزراء کی بات ہے، افسوس ہو رہا ہے دیکھ کر ہمیں کہ 12 سے 14 دن کے اندر اندر آپ کے وزراء، ہم بات کرتے رہے ہیں تخت لاہور کی، اب تو تخت اسلام آباد ہی بن گیا ہے. اب تو تخت لاہور والے بھی جب جاتے ہیں ہاسپٹل میں پورا بازار بند ہو جاتا ہے. وہ جاتے ہیں ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور ایک بچی معصوم، اس کا خون کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں. یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے جو سی ایم صاحب اتنا پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں کہ وہاں پر سارے ڈاکٹرز جو کہ مسیحا ہیں، جن کا فرض بنتا تھا کہ وہ پہلے اپنے پیشنٹس کو دیکھیں، اور وہ ان کے پروٹوکول پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ خون کس کے سر جاتا ہے. تو یہ ذرا ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تصویریں کھنچاتا تھا کہ میں کیمپین کر رہا ہوں، میں عوامی آدمی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، شیخ رشید صاحب جو ہر گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، کو پہلی دفعہ تو وہ لال حویلی میں سامنے انہوں نے موٹر سائیکلز نہیں دیکھی تھی کھڑی ہوئی، مگر جس طرح سے انہوں نے وہاں پر رویہ اپنا دکھایا، اور وہ غریب آدمی جس نے ان کی عزت کی خاطر، ان کے حکم کی خاطر موٹر سائیکل سائیڈ پہ کی اور گر گئی موٹر بائک، اس کو معطل کر دیا گیا. یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے؟ یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے کہ آپ ریلوے کے وزیر ہوتے ہیں اور وہاں کا جو سینئر ہوتا ہے مینیجر، کمرشل مینیجر، وہ ریزائن کر جاتا ہے ان کی زبان کی وجہ سے. تو خان صاحب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایروگنس، آپ کی شاید ٹیم کے اندر بہت زیادہ ایروگنس ہے، آپ کی ٹیم کے اندر بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ختم کریں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ شلوار قمیص پہن کے اور دھابڑے پہ جا کے چائے پینے سے، کھانا کھانے سے عوام اس سے فرق نہیں پڑے گا. جو آپ کے اندر ایروگنس ہے اس کو ختم کریں، یہ بناوٹ ختم کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سچائی کے ساتھ عوام کی خدمت کرنی ہے. ہمیں اپنی جو انا ہے، اپنی جو میں ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وزراء تو آج کل یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو وہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید ٹیم ورک کم ہو گیا ہے. شاید وزارتیں ملنے سے ان کا جو ایک ہدف تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اور اب ہماری تو دعا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خدا جوڑ کے رکھے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اتنا پیس ہے. کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری فون کالز آتی ہیں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ رابطہ کر رہے ہیں
PTI के, और हम उनको ज़रूर अपने चैनल पर लेके भी आएंगे, इंटरव्यूज़ भी कराएंगे, क्या फ्रस्ट्रेशंस उनके अंदर हैं। तो इससे पहले कि ये चीज़ें बढ़ें, खान साहब, आप सबसे पहली बात तो ये है कि अपने वोटर और सपोर्टर को ज़रूर बताएं कि वे अपनी ज़ुबान का ख्याल रखें। आप अपनी काबीना को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को ज़रूर बताएं कि वो अपनी ज़ुबान का ख्याल रखें, अदाब को मलहूज़ खातर रखें। और टॉलरेंस की हमने हमेशा बात की है। टॉलरेंस अगर जिसमें नहीं इंसान में, वो मैं समझता हूँ कि वो लीड नहीं कर सकता। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, PTI को कामयाब करे मुल्क के मफाद के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में काफ़ी चैलेंजेस होंगे, आप खुद जानते हैं। जितने टॉल क्लेम्स हमने किए हुए PTI ने, वो डिलीवर करने पड़ेंगे। और आज आखिर में मैं फिर अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना चाहता हूँ उन सारी हरकत की जो कि वेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए, मेंटल टॉर्चर करने के लिए तौहीन अमेज़ काम कर रहा है। हम सारे मिलकर पाकिस्तानी इसको कंडेम्ड करते हैं। और हम फिर मैं कहूँगा कि सारे रिलीजियस लीडर्स जो है, सारे फेथ्स के, वो अपनी अपनी जगह कंडेम्ड करें, ताकि एक मैसेज जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि हम सब इकट्ठे हैं। ये हमारा घर है, ये हमारी धरती माँ है। और जिस तरह से हम अभी जा रहे हैं 6 सितंबर को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी फ़तह का जश्न मनाने जा रहे हैं कि 65 को जिस तरह से हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है, इसी तरह हम मिलकर कौम सारे दुश्मनों को शिकस्त देंगे। जो इस मुल्क की तरफ, जो हमारे बहन भाइयों की तरफ गलत निगाह से देखेगा, हम सारे एक एजेंडे पे इकट्ठे हैं। और 65 की जंग में सलाम पेश करते हैं उन सारे बहादुर फ़ौजियों को जिन्होंने अपनी जानों को नजराना दिया, उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ये हंस कर कबूल किया कि जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपनी धरती माँ के लिए जान दी। तो मैं समझता हूँ वो सारे आज हमारी दाद के, हमारी दुआओं के मुस्तहक हैं। और उस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि वो पाकिस्तानी कौम थी, एक कौम थी, जज्बा था उनके अंदर, और जज्बे के साथ हमने वो जंग जीती। और अब भी अगर हम इकट्ठे होंगे तो कोई दुश्मन हमारे ऊपर मैली निगाह से नज़र नहीं डाल सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.